یہ ہے تقریباً 6-7 سال پرانی بات ہے. ہمارے نا گاؤں میں بھی ہیں تھوڑے ریلیٹیوز نا. تو میری امی کا ایک کزن تھا, اس کا نام تھا اکبر. وہ ہمارے گاؤں میں گنے کا کام ہوتا ہے نا, گنے کا رس بیچنا, اس چیز کا کام کرتا تھا. تو ان کا گاؤں میں نا سب سے اینڈ میں گھر ہوتا تھا. وہ گنے کا کام مغرب کے ٹائم ختم کرتا, اور وہ ایسی جگہ پہ رہتے تھے جہاں پہ بجلی بھی نہیں تھی. ان کا گھر ایسی جگہ پہ تھا, ایسے دور دراز میں. تو نا وہ ایک دن اپنا کام جیسے روٹین سے ڈیلی ختم کر کیا اس نے, اور چل پڑا گھر کو. مغرب تھوڑا زیادہ لیٹ ہو گیا مغرب کے بعد. تو نا اس کے راستے میں نا, گھر کے راستے میں ایک پل آتا تھا, نہر کا پل جسے کہتے ہیں. چھوٹی سی نہر تھی. یہ شاید یہی نہر ہے, یہ جو یہاں سے آگے ہو کے جاتی ہے, آگے ہے نا ہمارا گاؤں. تو نا وہ ڈیلی نا وہی کراس کرتا تھا رات کے ٹائم. اس دن نا وہ پل کراس کرنے لگا. پل کے آگے نا اس کو ایک بابا نے روکا کہ آج تو یہاں سے نہ جا. وہ اتنا پیغام دے کے نا وہ غائب ہو گیا. وہاں پہ لائٹ تو ہوتی نہیں تھی, پر دور سے آواز آئی, آج بیٹا یہاں سے نہ جاؤ, یہاں پہ کوئی اور راستہ اپنا لو. پر وہ جٹ لوگ وہ کہتے نہیں, وہ اس چیز کو کہاں اس چیز سے ڈرتے ہیں. وہ اسی ترتیب سے جا رہا ہو جیسے ڈیلی جاتا تھا. گزر رہا تھا آدھے راستے سے نا, آدھا راستہ جیسے پل کا آیا, کسی ایسی نا وہ بتاتا ہے خود, اس نے بتایا جب تک وہ زندہ تھا ہاسپٹل میں. وہ کہتا ہے میں وہاں سے گزر رہا ہوں, آدھا پہنچا ہوں, مجھے کسی نے دیا دھکا. سائیکل پہ تھا وہ, سائیکل گاؤں میں زیادہ نہیں ہوتی, بائکس وغیرہ ہی. وہ کہتا ہے کسی نے دھکا دیا, میں اڑ کے گرا ہوں نہر کے اندر پانی میں گرا ہوں. وہاں مجھے غوطے شوتے آئے ہیں, سائیکل میری گئی. اور پھر میں پانی سے نکلا ہوں, مجھے زمین پہ کسی نے اٹھا کے مارا, پانی سے نکال کے زمین پہ. وہاں اس کو گھسیٹا, درختوں میں مارا, اور نا مطلب بہت اس کو تشدد کیا گیا اس پہ نا کسی طریقے سے. اور وہ اتنا تشدد کہ اس کے جسم کی آدھی سے زیادہ ہڈیاں ٹوٹ چکی ہیں. اب جی وہ وہاں پہ پڑا ہو. صبح رات کو اس کے ساتھ جو سین ہوا اسے صرف اتنا یاد ہے, کہتا مجھے صرف اتنا یاد ہے. اور وہ صبح لوگ آئے, انہوں نے دیکھا آخر کوئی ہے, پھر فوراً اس کو ہسپتال لے کے گئے. ہسپتال میں جب وہ علاج ہوا, اس کو ڈاکٹر نے تو سیدھا انکار کر دیا کہ اس کی ہڈیاں نا آدھے جسم کی ہڈیاں ایسے سمجھو ختم ہو چکی ہیں, ٹوٹ چکی ہیں نا بالکل. تو ان کی ایک بہن تھی, وہ میری مامی بھی ہیں, میرے ماموں کی گھر والی ہیں. وہ بہن ہے, آخر بھائیوں کا درد ہوتا ہے ان کو, بہنوں کو. وہ روئے ان کے لیے بہت زیادہ نا, ان سے پیار محبت تھی اسی بھائی سے. وہ ہاسپٹل جاتی, ان کو نا مطلب ان کی خدمت کرنا بھائی کی. بھائی نے یہ سٹوری اپنے منہ سے بتائی ہے. جب تک وہ زندہ تھا, وہ زندہ رہا تقریباً 10 سے 15 دن ہاسپٹل میں. اور وہ ایسا تشدد کرتے تھے ڈاکٹر, اس کی زخم ہر جسم کے پورے جسم پہ زخم تھے. وہ ہاسپٹل میں آ کے نا اس کے زخم کھرید کے جاتے تھے. کوئی ایسی تھی ڈیلی نا اس کی نئی کھال آتی تھی, یعنی زخم تازہ رہتا تھا, سمجھ رہے ہیں. اس کا زخم پرانا نہیں ہوتا تھا. کچھ دن رہا, وہ اس کی ڈیتھ ہو گئی اسی وجہ سے نا. حساب کتاب کروایا, جیسے مولویوں سے باتیں ہوتی ہیں, کہتے اس دن نا یہ جہاں سے گزرا تھا نا, وہاں پہ کسی چڑیل کے بچے کھیل رہے تھے اس پل پہ. تو نا ایک کے اوپر یہ چڑھ گیا, اس کا پاؤں آ گیا, جس کی وجہ سے اس پہ اتنا تشدد کیا گیا, اور یہ انا للہ و انا الیہ یعنی دنیا سے رخصت ہو گیا. تو وہ جو اس کی بہن تھی نا, جو اس کی زیادہ خدمت کرتی تھی, اس کو بھی اثر ہو گیا. وہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اس کا اثر. میں اس وقت حفظ کر رہا تھا, یعنی مکمل کر چکا تھا یا کر رہا تھا.
ایک دن ہم ایسے جیسے فیملی گیدرنگ ہوتی ہے ہلکی پھلکی، ماموں کے گھر بیٹھے ہیں. ان کو پہلے بھی ہوتا تھا پر میں نے کبھی دیکھا نہیں تھا. بڑوں سے سنا تھا کہ اس کو جن ہے، اس کے بھائی کی طرف سے آئے ہیں. تو نا ایک دن کیا ہوا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ ماموں کے گھر بیٹھی نا ان کو کچھ ہوا، اور وہ ہر کسی کو نا ایسے گردن ان کی مڑ گئی، ایسے جیسے مڑ جاتی، ایسے مڑ گئی، اور وہ لوگوں کو عجیب نظر سے دیکھتی تھی. گھر میں اس وقت تھی صرف لیڈیز، میری والدہ تھی اور میری ایک اور ممانی تھی. وہ پریشان ہو گئے، کیا کریں، ان کے بچے بھی نہیں تھے جو یعنی ان کا اس وقت علاج کرتے تھے. ان کے لیے ایک اسپیشل پانی پڑھوایا ہوا تھا، پانی لگاتے تھے نا گلے وغیرہ، جہاں سے وہ مڑ جاتا تھا نا وہاں پہ پانی لگاتے تھے، وہ ٹھیک ہو جاتی تھی. کوئی پڑھا ہوا پانی، قرآن کا پڑھا ہوا پانی تھا، اور وہ یعنی ان کو ٹھیک کر دیتا تھا. اب میری امی والدہ کو نہ کچھ سمجھ ہے نہ میری ممانی کو، تو گھر میں چھوٹے بچے ظاہر ہوتے ہیں، ان کو انہوں نے کر دیا دور فوراً نا ان کی نظروں سے چھوٹے بچوں کو. اور مجھے کہا تو پڑھنا شروع کر، کچھ بھی قرآن کی تلاوت کر، تو حافظ ہے. میں نے یاسین کی تلاوت شروع کر دی. میں ڈروں بھی صحیح، ساتھ پڑھوں بھی صحیح، اور وہ مجھے ایسے دیکھ رہی ہو میری ممانی نا، میں اور ڈروں، میں تو سامنے نہ بیٹھوں. پر والدہ جب ساتھ کھڑی تھی انہوں نے کہا پڑھو بیٹا. میں پڑھتا رہا تو نا اتنی دیر میں ان کا بچہ آ گیا، گھر قریب ہی تھا. اس کو فوراً بھیجا، بیٹا ایسے ہے آپ کی والدہ کے ساتھ. وہ گئے، پانی لے کے آئے، پانی ان کو لگایا، تب جا کے ان کی طبیعت ٹھیک ہوئی نا. یہ میں نے اپنی آنکھوں سے ان کا سین دیکھا. اور ایسا ان کے ساتھ ہوتا رہا 2-3 سال پہلے. وہ تک لڑکی کی طرف کون؟ وہ جس کے ساتھ یہ اثرات ہوئے ہیں اس کے بعد وہ اب الحمدللہ اب ٹھیک ہے، 2-3 سال ہو گئے. کہاں پہ رہتی؟ وہ یہیں بھاولپور میں ہی رہتے ہیں. باولپور میں؟ میرے گھر کے ساتھ ہی رہتے ہیں. اس کی شادی ہو گئی؟ میری ممانی ہے، ان کے 6-7 بچے ہیں. ٹھیک، بند کر دو ویڈیو. کچھ لوگ کہتے ہیں ان کے گھر پہ اثرات ہیں، ان کے گھر والوں پہ یعنی جادو وغیرہ. اوکے گائز، یہ اسٹوری واقعی بہت ہارر تھی. ول بھی ہوپ کہ آپ کو بھی ڈر لگا ہوگا تھوڑا سا، جیسے کہ ہمارے مدنی بھائی کو نیند آ رہی ہے. تو ویڈیو یہیں پہ ختم کرتے ہیں ہم. اوکے، اللہ حافظ.